اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ، ہم دنیا میں اس کی پہلی سزا دنیا میں فائنینشلی اس کو تنگ کر دیتے ہیں، فائنینشلی تنگی آ جاتی ہے اس کے اوپر۔ آگے آخرت میں کیا ہے؟ نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ پوچھے گا کہ اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، غور کرو کہ تمہارے پاس دنیا میں میری آیات آتی تھیں، پڑھی جاتی تھیں، فنسیتها، تم ان کو اگنور کرتے تھے، بھلا دیتے تھے۔ وکذالک اليوم تنسا، آج کے دن تمہارا رب بھی تمہیں بلا رہا ہے، حالانکہ اللہ بھولتا نہیں ہے، مطلب اگنور، نظر انداز کر رہا ہے، تمہاری ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں اب بتا دی واضح طور پر۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم کمزور ہوئے کیوں؟ کیونکہ تم نے ہمارے ذکر سے منہ پھیرا اور تم دنیا کی لذتوں میں اور دنیا کے مطابق تم چلنے لگ پڑے، نہ کہ ہمارے مطابق۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں پھر دنیا میں کیا ڈالی؟ آزمائشیں بتا دیا نا اللہ نے، فائنینشلی بھی تمہیں آئے گی، اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی آزمائشیں آتی ہیں، جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ بھی بتا دیا۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ آئیں گی کس لیے؟ اس لیے کہ تاکہ وہ تمہیں مضبوط بنا سکیں۔ اب تم یہ دیکھ سکو کہ میں نے اگر ان مشکلات میرے اوپر آئی ہیں، یہ والی آزمائشیں، تو میں نے یہ کیوں آئی ہیں؟ یعنی ابن قیم جو ہے علامہ، وہ لکھتے ہیں کہ میرے اوپر جب بھی کوئی مشکلات آتی تھیں تو میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ کہ بیرونی وجہ سے آئی ہیں، میں سب سے پہلے اپنے اندر غور کرتا ہوں کہ کوئی میرے اندر کوتاہی تو نہیں ہے جس وجہ سے میں کمزور ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنا محاسبہ کرو کہ یہ جو آزمائشیں، یہ جو مشکلات، اور جو تم خود کو کمزور پڑ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، یہ تم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ یہ کیوں ہے، کوئی میری غلطی تو نہیں ہے اس میں، میرا کوئی فالٹ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بتایا ان اللہ لا یغیر بقوم ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بدلتا، کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود بدلنے کا ارادہ نہیں کرتی۔ تو 3 سٹیپس میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ مشکلات آئی کیوں، وہ بھی اللہ نے بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن سے یہ بھی بتایا کہ وہ اس لیے دی کہ اب تمہیں وارننگ دی جا رہی ہے، تم نے اس سے اپنی مشکلات سے نکلنا ہے یا مزید اس بھمر میں پھنسنا ہے۔ تو اگر تم نے نکلنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تمہیں سورۃ الرعد کی آیت ہے کہ اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت بدلنا چاہتا ہی نہیں ہے، یعنی لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ لہٰذا ہمیں اب کوشش کرنے کے لیے جو سٹیپس ہیں وہ جو ہم نے اٹھانے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگ دی کہ آج تم مسائل میں الجھے ہوئے ہو، اگر تم کمزور ہو زندگی کے کسی لمحے میں بھی، تو تم نے اپنے اوپر تفکر اور تدبر کرنا ہے اور تخیل کرنا ہے کہ یہ کیوں آئی، میری کوئی کمزوری تھی، ہاں اس وجہ سے یہ آئی، اب میں نے اس کو سالو کرنا ہے، اللہ نے مجھے وارن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے دل پہ دستک دی ہے، میں آگے نکلنا اس سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیزیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا پوائنٹس کی شکل میں، اس کو ذرا لکھ لیجئے اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے؟ اپنی نوٹ کرنے والی چیزیں ہیں، اس کو لکھیے گا۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتاؤں گا ایک انسان مضبوط ہونے کے لیے، بہتر پروڈکٹیو مومن جو ہوتا ہے نا، جو ایک فائدہ مند انسان، ایک مضبوط انسان جو ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے، کیا کام آپ نے نہیں کرنے اور کیا آپ نے کرنے ہیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ سب سے پہلی چیز نوٹ کریں، مظلومیت کی نفسیات سے باہر نکلیں، آج سے مظلوم بننا بند کر دے۔ ہوا ہے آپ کے ساتھ ظلم، بہت زیادہ ہوا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا، لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوا ہے، لوگوں نے کیا اپنے بعض اوقات اپنے گھر میں غلط ہو جاتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے پیرنٹس آپ کے پیرنٹس ہی نہیں آپ کو سمجھ پا رہے، آپ کے بھائی نے آپ کو نہیں سمجھا، آپ کی بہن نے نہیں سمجھا، آپ کے استاد نے آپ کو نہیں سمجھا،
تو آپ نے آپ کے اندر نفس نے آپ کو محسوس کرایا کہ تمہیں تو کوئی ویلیو ہی نہیں دے رہا، تمہاری تو کوئی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہے گھر میں. بعض اوقات گھر کا ماحول ایسے ہوتا ہے نا. آپ میں اس کو بجائے اس کے کہ میں آپ کو ایک ایک گھر کا کہوں، لیکن کیونکہ ہم بر صغیر سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں، اور پہلے نمبر پہ غور کریں اس چیز کو کہ آپ دنیا میں بر صغیر میں ہیں، اور بر صغیر کے بعد آپ پاکستان میں ہیں، اور پاکستان کے بعد آپ پنجاب میں ہیں یا کہیں بھی ہیں آپ. پاکستانی اور بر صغیر کا یہ جو سب کانٹیننٹ کا مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ انسان کو ہمیشہ نیچے دبانے کی طرف سے نا، نیچے لے جانے کی طرف بڑی کوشش کرتا ہے، ٹانگیں کھینچنا سارا کچھ، یہ چیزیں ہمارے ماحول میں بڑی ہیں. اس بھنور سے آپ نے باہر نکلنا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں بڑا انسان، اسی کو کہتے ہیں مضبوط انسان. فرسٹ پوائنٹ میں نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ مظلومیت کی نفسیات سے باہر نکلنا ہے. مظلوم نہیں بننا آپ نے آج کے بعد کسی کے سامنے، اور نہ بن کے رہنا ہے، نہ ایسے بن کے بیٹھنا ہے کہ آپ لگیں کہ آپ مظلوم ہیں اور لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے شادی کے فنکشن پہ گئے، سارے خوش تھے، آپ ادھر علیحدہ ہو کے بیٹھ کے کہ لوگ مجھے کیا جی اٹینشن دیں، لوگ مجھ سے پوچھیں آپ کو کیا ہوا ہے، لوگ آپ سے پوچھیں آپ کی جی اٹینشن بڑھ جائے. نہیں، مظلوم نہیں بننا. جس جگہ پر آپ جس سچویشن میں ہیں اس کے مطابق جینا ہے آپ نے. اور مظلومیت کی جو نفسیات آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں، آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں مظلوم نہیں ہوں، میں ایک مسلم بیٹی ہوں، مسلم بہن ہوں، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے رونے نہیں رونے لوگوں کے سامنے. اپنے آپ کو اپنے ایک پروڈکٹیو انسان بنانا ہے، امدادی مسلم، مدد کرنے والا دوسروں کی، جو مظلوم ہے ان کے اوپر کھڑا ہونے والا. تاریخ اٹھائیں، جو ہے اسلام کی تاریخ اٹھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اوپر سب سے جو ظلم ہوئے تھے، وہ تو مظلوم بن کے بیٹھ جاتے اور لوگوں کو کہتے کہ بھئی میں مظلوم ہوں اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ نہیں کیا اللہ کے نبی نے. اچھا، اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے اپنی بات بھی نہ کریں، کسی کو اپنا پرابلم بتائیں. یہ بھی بات لکھ لیجئے گا، پرابلمز ان کو بتائیں جو آپ سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں، جو آپ سے آگے کے درجے کے لوگ ہیں. اپنے برابر کو اور اپنے سے کم تر لوگوں کو نہیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس چیز کو انجوائے کریں گے اور آپ کا ایک ویک پوائنٹ آ جائے گا جو آپ کو ساری زندگی نقصان پریشانی میں مزید اضافہ کرے گا، کم نہیں کرے گا. تو لہذا فرسٹ آف آل جو آج کی بات ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ نے مظلوم نہیں بننا. مظلومیت میں کیا آتا ہے؟ اندر سے پریشان ہے، سٹیٹس لگا دیا ہے اسی پریشانی کی طرح کا، کوئی شعر لگا دیا، کوئی بھی چیز لگا، لوگ مجھے دیکھیں کیا حالت ہے میری، اور میں یہ فیل کر رہی ہوں، سٹیٹس اٹھا کے لگا دیے، سٹوریز لگا دی ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا آپ نے آج کے بعد. ایک پروڈکٹیو چیز آپ کی طرف سے آگے بڑھنی چاہیے. لوگوں کو لگے کہ بھئی زمانہ اگرچہ بہت خطرناک ہے، لیکن یہ کیسا انسان ہے کہ جو اتنا مضبوط نظر آنے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کبھی مضبوط اور مسکرانے والا بندہ اور مضبوط بندہ جو اس کو کبھی مشکلات ہی نہیں ہوئی، اس کو کسی نے دھوکے ہی نہیں دیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ اب مجھ کو مظلومیت سے باہر نکل کر ایک پروڈکٹیو انسان بننا ہے، دو لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا بننا ہے، لوگوں کا کندھا تھامنے والا، لوگوں کو حوصلہ دینے والا بننا ہے. ایسا نہیں بننا کہ ہر ایک سے میں حوصلہ چاہتا پھروں. آپ لوگوں کے لیے کیا کریں گے پھر؟ لہٰذا پوائنٹ نمبر 1، مظلومیت کی نفسیات سے باہر نکل آنا آپ نے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. ایک اور چیز اسی میں اضافہ کروں گا اسی پوائنٹ میں. ایسی آپ نے کوئی چیز شیئر نہیں کرنی جس میں آپ کسی کی کمزوری دکھائی جا رہی ہے. ایک تو آپ کی کمزوری ہے نا، کسی کی کمزوری بھی نہیں شیئر کرنی آپ نے. اگر آپ کو پتہ لگ ہی گئی ہے کسی کی کمزوری شیئر بھی نہیں کرنی اور کسی سے شیئر اپنی بھی نہیں کرنی. ہاں، اپنا مشورہ لینے کے لیے، برے امتحانات سے نکلنے کے لیے ایک اپنے سے کامیاب انسان، کوئی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب انسان ہے، اس کے ساتھ اپنی بات کریں. ورنہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، اس اللہ سے بات کریں. دوسری بات، پوائنٹ نمبر 2 آج کا، مخالفت کا جواب مخالفت سے نہیں دینا. اس چیز کو اپنے اندر بات کریں. مثلا آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ اوپر تنقید ہو رہی ہے. ابھی سوال ہوا تھا نا، میں نے کہا میں لیکچر کے بیچ میں بات کروں گا. آپ کے اوپر آپ نے اچھا کام کیا، مخالفت ہو گئی. ٹھیک ہے، کسی کی سائیکی تھی، اس نے آپ کے ساتھ، وہ کسی کام پہ مطمئن نہیں ہوتا، الٹا چلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، معاشرہ ہے نا. میں نے آپ کو کلیئر کہا ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے، بر صغیر میں ہیں. یہ پاکستان کا نہیں ہے، انڈو پاک دونوں کا مسئلہ ہے. آپ نے آج سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ میرے اوپر جو تنقید ہوگی،
میرے اوپر جو نفرت اگر کسی نے میرے سے کرنی ہے، میں نے کوئی اچھا کام اچھی نیت سے کیا ہے اور کسی نے اس کو بری نیت میں میری نیت جانے بغیر اس کو لوگوں کے سامنے ایسے ایکسپلین کیا کہ جیسے میں بہت گھٹیا کام کر رہی ہوں، تو آپ نے اس کام کا جو جواب ہے وہ آپ نے مخالفت سے اور اسی طرح سے نہیں دینا، بلکہ آپ نے اگر وہ جو پہلا پوائنٹ ہے، اگر آپ مظلوم نہ ہوئے، اگر آپ پروڈکٹیو مومن ہوئے، تو آپ اس مخالفت کو محبت میں بدل کے جب واپس پلٹائیں گے تو اگلے بندے کا تاثر آپ کے بارے میں چینج ہو جائے گا۔ لہٰذا جملہ لکھیے گا کہ آپ نے مخالفت کا جواب مخالفت میں نہیں بلکہ اس کوشش میں رہنا ہے کہ میں نے اس مخالفت کو محبت میں بدلنا ہے، یہ میرا چیلنج ہے۔ اپنے آپ کے لیے چیلنج بنا لیں کہ میں نے کسی کی نفرت کو محبت میں بدلنا کیسے۔ وہ نہ بدلے، مرتے دم تک نہ بدلے کوئی، لیکن آپ کی کوشش جو ہے نا وہ اللہ دیکھے گا، اور اسی کو کہتے ہیں ایک مضبوط انسان، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو بدلتا ہی نہیں ہوں جو اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر آپ خود کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے ضروری کرنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اپنی غلطی ماننا سیکھیں۔ آج سے غلطی کا اعتراف کریں۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابی سے بڑا کون ہو سکتا ہے نبیوں کے بعد؟ تو انہوں نے آ کے بتایا اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا، سزا بتائیں مجھے، دین نے مجھے اس میں کیا سزا دیتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا میری نیکیاں بھی تو ہے نا۔ اس اپنے جرم کے اوپر جو آپ کی غلطی ہو گئی ہے اور کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، تو میں اوپر پوائنٹ سے اس کو جوڑوں گا پوائنٹ نمبر 2 سے، کہ اگر آپ کو تو پہلے اپنے اوپر غور کریں اور غلطی ہے تو اعتراف کر لیں، کھلے دل سے اعتراف کریں۔ مثلاً کیا ہے، فرض کریں میں آپ کو اپنی فیلڈ کی ایک بات بتاتا ہوں، ہم کو یعنی ہم سے کوئی سوال کرے نا، فرض کرے میں، کیونکہ آپ کو تھوڑا سا بڑی چیز کا میں جواب دینے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ مسئلہ بتائیں ایسے ہے، میں نے کسی کو مسئلہ بتا دیا کہ مثلاً اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اس بندے نے کتاب جا کے کھولی اور قرآن کھولا اور اس میں ترجمہ وہ نہیں لکھا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد وہ مجھے آگے کہتا ہے کہ سر یہ تو اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، یہ ٹھیک ہے، تو میں کیا کہوں؟ میں ڈٹ جاؤں اور نہیں نہیں میں نے بتایا نہیں ہے، یہ دیکھو یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، ہاں میں نے کب ایسے کہا تھا؟ اب میں ادھر 2 نمبریاں کرنے لگ پڑوں، میں نے بھی تو یہی کہا تھا۔ اگلا بندہ اتنا سادہ نہیں ہوتا، اتنے بیوقوف نہیں ہوتے جتنے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کھلے دل سے کہیں کہ ہاں سوری مجھ سے اس وقت غلطی ہو گئی، شاید میرا دھیان نہیں تھا، یا شاید مجھے اس کا نالج ہی نہیں تھا، تو میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے، تو اچھا کیا آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ ٹھیک کریں گے۔ تو مضبوط بننے کا عمل یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کو ماننا جانتے ہو۔ یہ بہت بڑی دلیری کا کام ہے کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، ورنہ ایک کیا کرتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مشہور ہے نا کتنے جھوٹ بول دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی بات آج سے آپ نے اپنے اندر ایڈ کرنی ہے کہ غلطی کا اعتراف کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اگر آپ کیسے مضبوط انسان بنتے ہیں، کیسا مضبوط انسان، بہت جو ہے نا یہ ضروری پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو آپ نے معیار بنانا ہے، معیار سیٹ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت، اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان۔ اس کو مضبوط بننے کا جو ٹول آپ نے یوز کرنا ہے نا وہ قرآن اور سنت ہے۔ اس چیز کو آپ پکڑ لیں، تھام لیں۔ مثلاً کوئی بڑی باتیں بتاتا ہے آپ کو کہ دیکھو جی زمانے میں یہ بھی ہو رہا ہے، زمانے میں ایسے کرتے ہیں، زمانے میں ایسے وہ ایسے نکل گیا، وہ تھوڑا بہت تو لگتا ہی ہے، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل تو ٹیڑھی کریں۔ آپ دیکھیں دین میں گھی نکالنے کے لیے، یعنی کسی کو کوئی مطلب نکالنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنا، یہ جو مثال دی جاتی ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کو پتہ لگا کہ نہیں جائز، آپ مر جائیں، آپ کہیں کہ مجھے 10 روپے کی جگہ آدھا روپیہ 50 پیسے بھی بچ گئے نا تو میں لے لوں گی، لیکن میں نے اس قرآن اور سنت کے معیار سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا میں آپ کو مشورہ دوں گا، اگر آپ کو قرآن و سنت کا معیار کسی میں نظر آ جائے، وہ آپ کے حلقہ امام میں کوئی بھی ہے، آپ کی ماں باپ ہیں، آپ کے ٹیچر ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، تو اس شخص کے ساتھ جڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کی کسی میں روشنی یہ نظر آئے نا قرآن و سنت کی، اس معیار کی، تو جڑ جائیں اس کے ساتھ، اس کے مرید ہو جائیں، شاگرد ہو جائیں، دوست بن جائیں اس کے، اور اس کی ساتھ صحبت میں لگ جائیں۔ یہ آپ کو ایک نچلی سطح سے، پستی سے اٹھا کے بلندی کی طرف لے کر جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت لائے، جو ان کے ساتھ جڑ گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی دلیر بندے تھے، یعنی ہوتا ہے بیسیکلی آپ بہت ذہین ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کی صحبت آپ کو ایسے اٹھا کے نیچے پھینک دیتی ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ بھی میں تو جدھر بیٹھ اٹھ رہا ہوں ہر بندے میری تعریف کرتا ہے، ہر بندہ میرے منہ پہ مجھے کچھ کہہ ہی نہیں پاتا، تو میرا بھی تو کہیں ہو نا کہ جو جانچ پڑتال کرنے والا ہو، میری بھی کوئی اصلاح کرنے والا ہو. تو ایسے وہ جو ایک جو ہے نا جملہ کہ کسی اللہ والے کے پاس، دل والے کے پاس بیٹھیں تاکہ آپ کو دل حاصل ہو. مطلب کیا ہے کہ ایسا دل حاصل ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو اور وہ آپ کا دل مضبوط ہو. تو پوائنٹ نمبر 4 میں نے جو آپ کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کا معیار سیٹ کرنا ہے، اور جو بھی بندہ مل جائے قرآن و سنت کے مطابق کوشش کریں کہ اس سے جڑ جائے تاکہ آپ ایک کمزوری سے مضبوطی کی طرف کنورٹ ہو سکے. پوائنٹ نمبر 5 وہ یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں پل بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا جس ماحول میں آپ بڑے ہو رہے ہیں، یا جو ماحول آپ کے ارد گرد ہے، اس ماحول کو بہتر بنانے کی آپ نے خود سے کوشش کرنی ہے. ماحول نہیں بہتر، یہ نہیں کہنا کہ بہتر نہیں ہے، آپ نے اپنا یعنی 100 ایک کمرہ ہے اس کے اندر 100 ٹائلز لگی ہوئی ہیں، 100 میں مثال دے رہا ہوں نا، آپ کے اختیار میں ایک ٹائل کو صاف کر لینا، آپ نے کر جانی ہے، یہ نہیں کہنا کہ یہ باقی 99 نہیں ہوئی تو میں کیوں کروں. اس ایک 100 بندے جو آپ کے ارد گرد ہول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے اختیار میں ایک بندہ ہے نا تو اس کے ساتھ پازیٹیوٹی پھیلانے میں کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، ماحول میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. پوائنٹ نمبر 6 یہ ہے، یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیے ذرا، بہت ضروری بات ہے یہ چیز آپ کو مضبوطی ہے، یہ جو بھی میں بتانے لگوں آپ کو زیادہ، باقی ساری ہی مضبوطی سے ہیں، اور میں اس کو بہت سی کتابوں سے میں نے نکالا ہے، بڑی چیزوں سے ان پوائنٹس کو. آپ کے پاس نالج ہونا، جس مسئلے میں جن مسائل میں آپ پڑے ہوئے ہیں ان مسائل سے نکلنے کا نالج ہونا، یہ آپ کے مضبوط ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ایک کوٹیشن میں نے کہیں پر پڑھی تھی، یعنی ایک جو ہے نا وہ انگریز تھا، اس سے کسی نے پوچھا یعنی اپنی دنیا کے معیار کے مطابق، یعنی یہ دین اور دنیا دونوں میں ضروری ہے نالج. اچھا وہ اس نے دنیا کے لحاظ سے اس سے پوچھا کہ کامیابی کا راز کیا ہے، اس نے کہا ایک پوچھا وہ کون سے، تو وہ کہتا ہے کہ جس چیز میں تم آگے بڑھ رہے ہو اس میں تمہارا ایسا نالج ہو جو دوسرے نہیں جانتے. یعنی اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو مسلم کا ایک ایسا نالج ہو جو دوسرا عام مسلمان کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، حلال و حرام کا، غلط اور درست کا، یہ جتنے میں اوپر پوائنٹس بتا چکا ہوں کہ سٹیپ قرآن و سنت لینا ہے، قرآن و سنت معیار ٹول تو لینا ہے، لیکن قرآن و سنت ٹول یوز کیسے کرنا ہے یہ بھی تو نالج بتائے گا نا آپ کو. تو نالج آپ کو بتائے گا غلط اور درست، ظاہر اور باطن کا پاکیزہ ہونا تھرو نالج پتہ لگے گا کہ آپ کا اندر اور آپ کا باہر وہ کیسا ہے، مختلف تو نہیں ہے. ایک دیکھیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں غلط اور درست کا پتہ نہیں ہوتا، یہ تو میں آپ کو بتا ہی جا رہا ہوں نا. اب یہ کیونکہ پوائنٹ میں نے آپ کو کہا امپورٹنٹ زیادہ اس لیے ہے، پتہ ہو کر نالج کا کی تعریف یہ ہے کہ نالج آپ کو صرف بتاتا نہیں ہے، وہ آپ کو اس کا حل بھی بتاتا ہے، مسئلہ نہیں بتاتا. مرزا غالب کا ایک شعر ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، یعنی مجھے پتا ہے کہ اطاعت اور زہد تقوی کا ایک ثواب ہے، لیکن میری طبیعت نہیں ادھر آتی. یہ کیا اس نے لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ غلط اور درست کیا ہے، لیکن اندر سے نفس نہیں ادھر جانے دے رہا کہ بھائی غلط اور چھوڑ کے میں درست کی طرف چلا جاؤں. یہ چیز آپ کو پتا کس نے دینی ہے، یہ کانفیڈنٹ کس نے دینا ہے آپ کو، نالج نے. آپ کے امی آپ کو نہیں سمجھ رہے آپ کے مزاج کو، فرض کریں آپ کے ابو اگر آپ کو نہیں سمجھ رہے، کس نے بتانا ہے کہ ڈیل کیسے کرنا ہے. ادھر تو بھائی چھوٹی بہن تو نہیں ہے جس کے ساتھ میں ڈیل کروں، ادھر تو امی ہے، ان کا ادب بھی ہے، ابو ہیں ان کا ادب بھی تقاضا کرتا ہے، وہ بڑے ہیں مجھ سے، ان کی میں بیٹی ہوں، اولاد ہوں. اب ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے میں کیسے قائل کروں ان کو کہ یہ چیز جو مجھے قرآن اور سنت نے سکھایا یہ ایک درست چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہ کس نے سکھانی ہے، قرآن اور سنت نے. لہذا آج سے اپنے اوپر جو ہے نا عہد کرنا ہے. اگر آپ
17-18 سے لے کے 22-25 سال تک کے اس سیشن میں اسٹوڈنٹس ہیں. اگر آپ کا نالج نہیں ہے نا بچوں ابھی تک ان چیزوں میں، تو آپ یقین جانے کہ پھر آپ جو ہے نا بہت خطرناک زندگی گزار رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے، بڑھنا ہے آگے. روز کی ایک بات ہی سیکھ لیں، ایک لفظ ہی سیکھ لیں. ہمیں یاد پڑتا ہے شروع میں مجھے کہ آپ کو پتا ہے ابھی آپ کے پاس تو ٹچ موبائل ہے، ہمارے پاس جب پہلی دفعہ موبائل آئے تھے، جب آج سے کوئی 12-15 سال پہلے، تو وہ بٹنوں والے موبائل تھے. تو مجھے یہ تھا کہ ہمیں انگلش بھی سیکھنی چاہیے بھائی، کیونکہ اسکولوں کالجز میں بتایا جاتا ہے، اور ہم بالخصوص دینی ماحول میں چلے گا ہوا تھا میں، تو وہاں جی انگلش نہیں آئے گی تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ آپ خالی سادہ سے جو ہے نا دینی سے مولوی سے بندے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. تو اس وقت نا میں نے ایک وہ میسج تھا، پتہ نہیں کوئی کمپنی تھی، وہ کہتے تھے جی ہم آپ کو روز کے نا انگلش کا ایک ورڈ بھیجیں گے اور منتھلی اس کا 3 روپے چارج کریں گے. 3 روپے. کمپنی نہیں تھی یہ، برل یہ سم کی کمپنی نہیں تھی، یہ کوئی اور تھی. تو وہ میں نے وہ کرایا. اچھا اس میں فرسٹ ٹائم مجھے بڑے تھے الفاظ، لیکن کچھ ایسے الفاظ تھے کہ جن کا میں نے بعض اوقات اپنے ٹیچر سے بھی کوشچن کیا تھا ایک دفعہ، اور میں وہ کیونکہ ٹیچر بھی نہیں ہے یہاں پہ اور وہ الفاظ بھی میں کہتا، حالانکہ وہ ایک سوال تھا تو مجھے انہوں نے نہیں جواب دیا اس وقت، لیکن وہ مجھے اس لفظ میں جو میں نے وہ 3 روپے دیے ہوئے تھے نا، اور میں روز کا ایک لفظ سیکھ رہا تھا انگلش کا، مجھے وہاں سے پتہ لگ گیا. اس دن میں نے اپنے اوپر نا ایسے میں ماتھا پکڑ کے بیٹھا، اور میں نے مجھے ابھی بھی وہ روم بھی یاد ہے جدھر مجھے میسج آیا. میں نے یہ سوچا کہ ایک لفظ ہے انگلش کا اور اس نے مجھے ٹیچر نے جو بات نہیں بتا سکے مجھے یہاں سے مل گئی یا 3 روپے دے کے. تو اگر میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور قرآن میں غور کروں تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے ابھی نہیں پتا، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے تو میرے ایجوکیشن سسٹم میں بھی نہ بتائی ہو. تو کچھ کرو. تو پھر مجھے اندر اس دن شوق آیا کہ بکس لینی چاہیے اور پڑھو، ایکسٹرا پڑھو. لہذا نالج کا نام کس چیز کا ہے کہ آپ کی اصل مقصود سے زیادہ علم حاصل کرنا، وہ جاننا جو آپ دوسرے آپ کو بتا نہیں پا رہے، اور آپ دوسرے اس چیز کے بارے میں جانتے نہیں لیکن آپ کو پتا ہو. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 7 پوائنٹ نمبر جو ہے نا 7، یہ میں بتا رہا ہوں مضبوط انسان بننے کی طرف آپ نے گامزن ہونا ہے. کیسے؟ آخر میں دہراؤں گا بھی ان چیزوں کو، اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. نمبر 7 آپ کا ایمان ہونا. تو یہ پہلے پہ میں وہ بیان تو میں ادھر سے لے کے آیا ہوں، لیکن میں پھر ادھر دہرا رہا ہوں اس کو. ایمان. اب آپ کے ساتھ یہ تو ایمان آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں، یہاں پر ایمان کا کیا مطلب ہے. ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان یہ آپ کو بتائے گا کہ جو بندہ اپنے سننے لفظ کے الفاظ کو غور کیجیے گا، جو بندہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنے ایمان کے ساتھ مخلص نہیں، وہ آپ کے ساتھ کیسے مخلص ہوگا. دہراؤں پھر جملے کو. جو بندہ اپنے ایمان کے ساتھ مخلص نہیں، ادھر وفا نہیں کر رہا، وہ ایک انسان کے ساتھ کیسے وفا کرے گا. اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ایمان، میرا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ میں ایمان کی تکڑی میں، ایمان کے ترازو میں یہ چیز دیکھ سکوں کہ میں نے اگر اس دنیا میں مضبوط ہونا ہے تو مجھے بیساکھیاں ان لوگوں کی نہیں چاہیے کہ جو جنہوں نے اللہ سے وفا نہیں کی. مجھے کم از کم بیساکھی وہ چاہیے جس نے مجھے مضبوط بنانا ہے، یا جس کے تھرو میں نے پازیٹیو بننا ہے. وہ کم از کم اپنے ایمان کے ساتھ تو وفادار ہو نا. سمجھ آ رہی بات کی؟ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے جی ٹھیک ہے یہ کام تو پھر چلتا ہے، اب سارے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہے، ٹھیک ہے، دین کے بھی معاملات ہیں، لیکن کیا کریں. یہ جو لیکن کیا کرنے والا ہے، یہ آپ کے اندر کبھی پازیٹیوٹی نہیں لائے گا، آپ کبھی مضبوط نہیں ہوں گے. ایمان آپ کا اتنا کلیئر ہو. اور اگلا پوائنٹ بھی اسی میں ہے، پوائنٹ نمبر 8، کہ آپ اپنے انتخاب میں منتخب کرنے میں کسی کو کلیئر ہو جائیں، کلین، نیٹ اینڈ کلین، اور کلیئر ہوں. آپ کو پتا ہو یہ غلط ہے، یہ درست ہے. میں غلط کو نہیں میں پکڑتی، نہ میں نے غلط کی طرف جانا ہے، یہ درست ہے، میں نے اس کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیسے پتا لگے گا آپ کو؟ پتا ہے آپ کو کہ آپ کسی کو کہنے کی جرت رکھتے ہوں کہ یہ جو میں اوپر سے پوائنٹ ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے اور یہ ہماری سنت ہے اور یہ ہمارا دین ہے، کہ بھائی جو چیز. پوائنٹ نمبر 8 کہ آپ اپنے انتخاب میں، منتخب کرنے میں، کسی چیز کو چننے میں آپ کلین ہوں، کلیئر ہوں.
شک میں نہ پڑتے ہوں. اچھا جملہ لکھیے ایک اور میری طرف سے. بے ایمانی انسان کو ہمیشہ شک میں ڈالتی ہے، ایمانداری انسان کو یقین میں لے جاتی ہے. ایمان انسان کو یقین کی طرف لے کر جاتا ہے. جس چیز میں آپ لگے نا آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، اور اسی دن اپنے آپ کو کہیں کہ تیرا ایمان کمزور ہو گیا. تمہیں کیوں نہیں پتا لگ رہا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان دیا ہوا ہے، سارا کچھ کھول کے تمہارے آگے رکھ دیا ہے. دو چیزیں پھر تمہارے اندر نہیں ہے. ایک اپنے آپ سے یہ کہیں کہ نالج نہیں ہے پھر تمہیں، اور دوسرے نمبر پہ تمہارا ایمان کمزور ہے. کیوں بھائی تمہیں کیوں مسئلہ آ رہا ہے؟ اپنے آپ کو کہیں کہ کیوں مسئلہ آ رہا ہے بھائی آپ کو کہ غلط اور درست کے چننے میں؟ جب ایمان ہے تو پھر یہ غلط ہے، جو درست ہے وہ ٹھیک ہے. شک میں نہیں پڑنا، ٹھیک ہے. لہذا اچھا ایک اور جملہ اسی کے ساتھ میں جوڑوں گا اسی پوائنٹ میں. جب آپ شک میں سے نکل کے یقین کی طرف آ جاتے ہیں آپ کا کریکٹر بنتا ہے. ایمان مضبوط کیا بناتا ہے؟ کریکٹر. کریکٹر مضبوط ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مجھ سے آپ پوچھیں سر کردار کے مضبوط ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آنسر دوں میں آپ کو اس کا. وہ یہ ہے کہ آپ کے کریکٹر کی گواہی دوسرے لوگ دیتے ہوں. مثلا کوئی کہتا ہے کہ جی فرض کریں یہ میرے سامنے میمونہ آ رہی ہیں، کوئی میمونہ کا نام لکھا، میمونہ نے یہ کام کیا، غلط کام لگا دیے. آپ کا کریکٹر بولتا ہو، اب لوگ کہیں نہیں نہیں وہ نہیں ایسے کرتی، بالکل نہیں. اللہ کے نبی کا کردار کیا تھا؟ 40 سال تک جی جھوٹ نہیں بولا، بچپن سے سن رہے ہیں. تو کافر کیا کہتے تھے؟ جو مرضی کہہ لو، بندہ جھوٹ نہیں بولتا، بد دیانت نہیں ہے وہ. تو آپ مسائل سے نکلیں گے کیسے جب تک آپ کے پاس کریکٹر ہی نہیں ہے، بیس ہی نہیں ہے آپ کی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر. لہذا کردار کے پکے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کی گواہی دیتے ہوں. سوچیں ذرا ابھی 10 سیکنڈ کے لیے میں خاموش ہوتا ہوں کہ آپ کی چپ ہو جائیں، سائڈ پہ لگ جائیں. کتنے لوگ آپ نے زندگی میں ابھی تک رکھ لی ہیں کہ جو کہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے؟ لگتے تو آپ کو نظر تو آتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں جا کے دیکھیں، حقیقت کی دنیا میں تو بہت 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 آپ کو کم نظر آئیں گے، ورنہ سارے شک میں پڑ جائیں گے. کیوں بھلا؟ ان کا اپنا ایمان کمزور نہیں ہے. تو لہٰذا ان کا اپنا ایمان مضبوط نہیں ہے. لہٰذا جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے نا، وہ جو میں نے شروع میں پوائنٹ ایک رکھا تھا نا آپ سے کہ مظلومیت والا، ان لوگوں کو، یہ بھی مظلومیت پھیلانے والے لوگ ہیں کہ جو آپ کا ایمان نہ مضبوط ہونے دے رہے ہیں، نہ ان کا اپنا ہے. تو اگر آپ نے ان کو جانچنا ہے تو اس چیز کو باوفا انسان کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں، اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ وفا کون کرتا ہے، وفادار کون ہے، تو دیکھو اس کا ایمان کیسا ہے. پھر دوہرا رہا ہوں کہ جس کو جو ایمان کے ساتھ وفادار نہیں ہے وہ انسان کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ ساری بات سمپل سی بات ہے. اس کے اوپر بڑی بڑی لاجکس اور موٹیویشن اسپیکر نے بھر دی ہیں، جملے پکڑ کے لوگوں کو شکوک میں ڈالیں. موٹیویشن اسپیکر نے اکثر میرا ان سے یہ رہتا ہے جو دنیا والی باتیں کرتے ہیں اکثر. کیوں بلا؟ کیونکہ وہ بہت سی ایسی چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کا ایمان نہیں اجازت دیتا. ایمان بتاؤں کیا ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں، دیکھیں آپ کریکٹر کیا ہے. کریکٹر سنیں کیا ہے. میں نے کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ پہ میں جا رہا تھا تو وہاں رکے، تو میں نے سوچا کہ اپنے جو شوز ہیں میں ان کو پالش کرا رہا ہوں. تو وہ وہاں پر جو بیٹھا ہوا تھا ایک چوک میں ایک بندہ تھا، وہ اس کی عمر کافی تھی. تو پہلے نمبر پہ میں نے اپنے دوست کو کہا بھائی یہ عمر رسید ہے، اس سے کیا کروانا ہے، کسی چھوٹے کو ڈھونڈتے ہیں. تو وہ کہتے نہیں چلے کروا لیں، ابھی ہم نے رکنا نہیں ہے. بہرحال میں اس کے پاس رکا، شوز پالش کرائے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ بات یہ حقیقت. ان بزرگوں کی عمر ہونی ہے وہ 55 سال. تو یعنی شوز پالش کرنے والا اور شوز سلائی کرنے والے کی کیا کمائی ہوگی زندگی کی؟ کیا کمایا ہوگا اس نے؟ سوچنے والی بات ہے نا. تو جب میں نے پالش کرا لیے تو میں نے کہا کتنے پیسے؟ کہتے 40 روپے. میں نے ان کو 50 روپے دیے، تو وہ مجھے واپس دینے لگے نا. تو میں نے کہا نہیں یہ 10 رکھ لیں انکل، رکھ لیں. تو آگے سے وہ کہتا ہے پتر میں جو کمایا ہے نا میں وہی رکھنا ہے، ورنہ میں 10 روپے دے میری 40 روپے والی بھی برکت ٹوٹ جانی ہے. کتنی بڑی بات ہے، کریکٹر کمایا اس بندے نے. میں شرمندہ ہو گیا تھا ایسی جگہ پہ بیٹھ کے، میں پریشان ہو گیا اس جملے کے اوپر کہ اس بندے نے 10 روپے نہیں رکھے اس وجہ پہ کہ میری 40 والی بھی برکت چلی جانی ہے. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہمارا کردار کدھر جا رہا ہے؟ کریکٹر مضبوط بنائیں لوگ. میں تو اس بندے کی گواہی دوں گا نا، کہیں سے بھی میں گزروں گا. دیکھیں میں نے آج آپ کی کلاس میں ڈسکس کر دیا اس بندے کو، دس از کریکٹر. وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے، کیا کر رہے ہیں، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے ان کے کردار کی گواہی دی ہے. تو اس کو کہتے ہیں کردار.
کہ آپ کے کردار کی گواہی لوگ دیتے ہوں گے، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ ایسا بندہ نہیں ہے، میں گواہی دے رہی ہوں اس کی. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 9، ضروری بات، یہ اس کی طرف چلے گے آگے. نیک اعمال، آپ کے عمل، آپ کی اچھائی نظر آنی چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کی اچھائی نظر آنی چاہیے. پھر دہرانے لگا ہوں، آپ کے عمل صالح کا مطلب ہے نظر آتی ہوئی اچھائی. یہ کیا ہے جی؟ ہم دل کے اچھے ہیں، اوپر سے ہم اسے دکھایا نہیں جاتا. ہم دل کے اچھے ہیں، بس ہم یہ اس کو ریاکاری سمجھتے ہیں. ریاکاری دے لا کے آپ نے عمل کی، یعنی اس کو ایسے گڑے میں پھینک دیا ہے کہ آپ وہ عمل ہی نہیں کرتے کبھی. ایک بندے نے مجھے مثال دی، کہتے ہیں جی وہ نا دیکھیں ایک بندہ تھا، میں نے اس کو کہا، یعنی لڑکی کی مجھے مثال دے رہے تھے وہ، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو آگے لوگ آ رہے ہیں تو دوپٹہ لے لو. آپ نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا، تو وہ نا انہوں نے دوپٹہ کوئی نہ لیا. تو وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں جی میں اب جیسی ہوں نا میں ویسی ہی نظر آؤں گی، میں لوگوں کو یہ نظر آؤں کہ میں نے دوپٹہ لیا ہوا ہے، ویسے میں لیتی نہیں ہوں. تو کہتا ہے کہ اب یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں نا، اس نے دھوکہ تو نہیں نہ دیا لوگوں کو. میں نے کہا یہ نہیں ہے اچھائی. عمل صالح یہ تھا کہ وہ ادھر کہتی کہ یہ مجھے تم نے لوگوں کے سامنے دوپٹہ لینے کا کہا، اس کا مطلب ہے کہ دوپٹہ لینا چاہیے، لہٰذا میں ابھی سے ہمیشہ کے لیے دوپٹہ لینا شروع کر رہی ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم برائی کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اب اچھائی کر کہیں موقع مل بھی رہا ہے تو نہیں کریں گے. لہٰذا کریکٹر اور عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی ایک اور آپ کو مثال کے طور پہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو، سنیے گا اس کو بھی. ریپوٹیشن کیا ہوتی ہے؟ جو لوگوں میں کمائی ہے آپ نے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. کریکٹر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو آپ تنہائی میں کرتے ہیں، وہ کردار ہے آپ کا. آپ ریپوٹیشن تو یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو جی جانا ہوا ہے، جی آپ بولتے بہت اچھے ہیں، پہنتے بہت اچھا ہیں، آپ فیملی سے بڑی اچھی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ماں باپ بہت اچھے ہیں، آپ کسی اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں. لیکن کردار کیا کیا ہے؟ گھر میں اکیلے آ کے آپ صفر ہیں، زیرو ہیں بالکل. کوئی پتہ نہیں ہے گھر میں ہیں کیا، اکیلے میں بیٹھے ہوئے موبائل یوز کرتے ہوئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بھی پڑھا کیا ہے. ادھر اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوتا ہوں، وہ بڑی جو ہے نا آپ کو آج ایک نئے طریقے سے میں آپ کو بیان کروں گا، آپ کو سمجھ آئے گی. روزے کے بارے میں حدیث سنی ہے آپ نے؟ مجھے بول کے بتائیں گے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا، اللہ فرماتا ہے. سنا ہے یہ؟ جی سر. سنا ہے نا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ روزہ اللہ کے لیے کیوں ہے کہ روزہ ایک کریکٹر کا نام ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کیوں ہے کہ آپ کو موقع ملا ہوا تھا اکیلے میں پانی پینے کا، کوئی نہیں تھا آپ کو دیکھ رہا، لیکن آپ نے کہا میں نے لوگوں کے لیے تھوڑی روزہ رکھا ہوا ہے، میں بعد میں جا کے کہہ بھی سکتی ہوں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، پانی میں پی لیتی ہوں، گرمیوں کے روزے ہوں. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں نہیں روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو آپ پورا تو کرنا ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے، اس کی جزا تمہیں فرشتے نہیں دیں گے، لکھیں گے نہیں، میں دوں گا میرے لیے. ریپوٹیشن یہ ہے کہ جو دنیا نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ وہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں آج کہ جب آپ کا کریکٹر تنہائی میں جا کر مضبوط ہوتا ہے، دنیا میں آپ کی ریپوٹیشن اللہ بنا دیتا ہے. وہ آپ کو ایسے رستے دے دیتا ہے کہ آپ کی ریپوٹیشن بڑھنے لگ پڑتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بڑے کمزور اور زیرو کریکٹر کے بندے ہیں اور آپ باہر جا کے لوگوں کو جو ہے نا قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. منہ سے قائل کریں گے نا، منہ سے، اور سمجھائیں گے اور ہم اچھے ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، ایک کچھ بھی نہیں کرنا. لوگوں نے آپ کو وقتی طور پہ یاد رکھنا ہے. کریکٹر اپنائیں گے لوگ آپ کو یاد کریں گے آپ کو. اس لیے مضبوط انسان کی یہ دلیل ہے کہ اس کا کردار جو ہوتا ہے وہ تنہائی میں. حضرت علی کا فرمان ہے کہ مومن وہ نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ نہیں ہوتا کہ جس کی مجلس یعنی مجمع میں جو پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جو تنہائی میں پاک ہوتا ہے. یعنی اصل مومن، پکا مومن وہ ہے جو تنہائی میں بھی ویسا ہوتا ہے. یہ 9 پوائنٹ ہو گئے. نمبر 10، پوائنٹ نمبر 10 دیکھیں جی. آپ کی پھر اس کو کردار کے ساتھ میں جوڑوں گا اس بات کو. پوائنٹ نمبر 10 یہ ہے کہ اپنے آپ کو اوپر سے جتنا خوبصورت بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں آپ، اوپر سے سردیوں میں جیکٹ اچھی لی، کیپ اچھی لی، آپ نے کپڑے اچھے تاکہ لوگوں نے آپ کو دیکھنا ہے. اس سے زیادہ محنت آج سے آپ نے اپنے اندر کو خوبصورت بنانے کے لیے کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں
اتنا المیہ ہے کہ میں نے بعض دفعہ میں نے ویڈیو کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈریس کیسے کرنا ہے، اتنے یعنی اس کی ملینز میں جو ہے نا فالوئنگ ہے، بتاتے ہیں جی ڈریسنگ آپ اس فنکشن میں جا رہے ہیں تو یہ پہن کے، آپ اس فنکشن میں یہ پہن کے جائیں گے، بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے، لباس کا ہے اسلام میں، اور بہت اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا، حدیث ہے. لیکن آپ نے وہ کہیں پڑھی ہوگی فرسٹ ایئر میں، ایک سٹوری ہے اوور کوٹ والی، اس بندے کو جب وہ مر جاتا ہے تو وہ لوگ حیران ہوتے ہیں بھائی اوپر یہ کیا نظر آتا تھا، اندر سے تجھے کیا نکلا یہ. تو آپ اوور کوٹ کی طرح سب کچھ اوپر ہی اوپر نہیں، اپنے اندر کی جب آپ نے خوبصورت بنانا ہے نا اپنے آپ کو، تو اپنے اندر کو مضبوط رکھنا ہے. اور خوب دیکھیں آپ نے اپنے جسم کو خوبصورت کرانے کی کتنی محنت کرتے ہیں، عجیب بات ہے کبھی آپ نے اپنے دل کو خوبصورت بنانے کے لیے محنت ہی نہیں کی، کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، سوچے اس کو. لہذا پوائنٹ نمبر 10 یہ ہے کہ آپ اپنے لباس اور باہر کی دنیا کو جتنا خوبصورت بنانے کی جہد میں ہیں، اس سے زیادہ کوشش، جب بھی آپ کو یہ لگے کہ آپ نے لباس یہ لینا ہے، اس وقت آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ میں نے آج کے دن یا پچھلے کچھ عرصے میں اپنے اندر میں کیا تبدیلی لائی ہوئی ہے. کیونکہ دنیا مومن جو ہوتا ہے نا، اس کے دل کا روب ہوتا ہے، اس کے کردار کا اور ایمان کا روب ہوتا ہے. ایک جملہ ہے بولا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس علم اور کردار نہ ہو، جب آپ کے پاس علم اور اس کے ساتھ کردار نہ ہو، کردار میں آپ کو بتا چکا ہوں پیچھے، بہت زیادہ میں وضاحت کر گیا ہوں پچھلے یہ 40 منٹ میں. جب آپ کے پاس علم اور کردار نہ ہو تو پھر آپ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف کپڑے ہی رہ جاتے ہیں، اور کپڑوں سے کوئی کب تک متاثر ہوئے تو میلے بھی ہوتے ہیں، کب تک متاثر ہوگا، ایک سوٹ کتنی دفعہ پہن لیں گے آپ، لیکن ایک دل کریکٹر والا 100 سال بھی جیے نا تو لوگ کہتے ہیں وہ ملے دوبارہ، وہ بندہ ملے دوبارہ، کہ کیا ہی بات تھی اس کی. ہوتا ہے نا ایسے. لہذا ایک دل ہے جو آپ کا، ایک روح ہے جو آپ کی، ایک نفس ہے اندر جو اگر شرارتی ہے، اس کو آپ نے خوبصورت بنانے کے لیے محنت کرنی ہے. پوائنٹ نمبر 11 موسٹ امپورٹنٹ، سارے امپورٹنٹ تھے لیکن موسٹ امپورٹنٹ، لکھیے گا اس کو ضروری. اور اگر آپ اس کو اگر کسی ابھی سے سن نہیں رہے تھے، کوئی ساتھ کام کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا ذرا چھوڑ کے اس ورڈ کو ضرور سنیں. آپ جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں، کالج، پہلے اسکول پھر کالج یونیورسٹی، جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے اس کو پرکھنا ہے، سوچنا ہے کہ میں ٹھیک جگہ پہ ہوں یا نہیں. کیا اس نے مجھے ایمان دیا ہے؟ کیا اس نے مجھے نالج دی ہے؟ کیا اس نے مجھے اللہ کے قریب کیا ہے؟ کیا اس نے مجھے ایماندار انسان بنایا ہے؟ کیا اس نے مجھے اپنے ماں کے قریب کیا ہے؟ اس نے میری لوگوں میں عزت بنائی ہے؟ کیا اس کی وجہ سے میری پرسنل ڈیولپنگ ہوئی ہے، پروڈکٹیو بنا ہوں میں یا نہیں بنی ہوں یا نہیں بنی؟ یہ چیزیں سوچنی ہے. اور اگر نہیں بنے، اور وہ ہے بھی نہیں ہے، یہ تو کلیئر بات ہے نا. ایچ ای سی کا چیئرمین نے ایک پچھلے دنوں بیان دیا تھا، ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیشن جس کے تحت ساری یونیورسٹیاں، اس کا چیئرمین کہتا ہے کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ علم تو ویسے ہی ہمارے اداروں سے، یونیورسٹیوں سے اٹھتا جا رہا تھا، ہمارے یونیورسٹیوں میں کریکٹر بھی اٹھ گیا ہے. اور اس نے الفاظ جو بولے ہیں نا، میں بول دیتا ہوں آپ کے سامنے. اس نے کہا ہے کہ یونیورسٹیز کو ڈیٹنگ ہب بنایا ہوگا انہوں نے، یعنی جو غیر محرم ہے وہاں پہ، اور لڑکا اور لڑکی وہ گارڈ پکڑتا ہے. ابھی آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ، مجھے اس کی کلیئر کیجئے گا ایسا ہے یا نہیں، بلکہ میں نے تو ایسے دیکھا ہے. وہ آ کے Yes, sir. پوچھتے ہیں، پتہ کیا پوچھتے ہیں کہ یہ اگر کوئی مسئلہ ہونا تو وہ کبھی کبھی گارڈ پوچھ جاتے ہیں آپ اپنی مرضی سے بیٹھی ہوئی ہو یہاں پہ؟ اگر وہ کہے نا کہ ہاں جی، تو کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ یہ کیا ہے پھر؟ مطلب آپ اپنی جسم، آپ نے اپنے آپ کو آزاد کر دیا ہے. اور یہ یونیورسٹیز اور کالجز یہ جو آپ کے لیے بن گئے ہیں، میرے پر اس کے اوپر تو یہ میرا ایک اسپیشل ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں بہت زیادہ بولتا ہوں ایجوکیشن سسٹم کے اوپر. لہٰذا میں آج پوائنٹس میں سے کیونکہ پوائنٹ ذکر کر رہا ہوں تو اس کو میں تھوڑا سا کر کے میں آگے چلوں گا. آپ نے اپنے تعلیمی ادارے کا انتخاب اور پھر تعلیم، اس کو کے لیے پیچھے جو ہو گیا تعلیم اور تعلیمی ادارہ، اس کے لیے آپ نے آج سے جد و جہد کرنی ہے. اب آپ کہیں سر جدھر ہم آگے ہوئے ہیں، فرض کریں ابھی یہاں تو ہم نے شروع کیا ہو، یا ابھی تو 3-4 سال رہتے ہو، تو ہم کیا کریں؟ تو پھر آپ اس گندے ماحول سے اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا روز دور کرنا شروع کر دیں. علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کو جب بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، اکثر سنتا ہوتا ہوں میں، تو
علامہ اقبال نے خط لکھا تھا جاوید اقبال کو کہ بیٹے اپنے آپ کو نا گندگی کے ماحول سے بچا کے رکھنا، میں وہاں پر پڑھ کے آیا ہوں وہاں سے. تو جاوید اقبال کہتا ہے میں نے خط لکھا آگے سے کہ ابا جی خود مجھے وہاں پہ آپ نے پھینک دیا گندگی کے ماحول پہ، اور آپ کہتے ہیں کہ خود کو بچاؤں. یا تو بھیجنا ہی نہیں تھا نا لنڈن میں، اب بھیج دیا، آپ کہتے ہیں کہ خود کو بچاؤں. تو جاوید اقبال کہتا ہے علامہ اقبال کا جو مجھے جواب آیا نا، اس نے میری روح تازہ کر دی اور ایمان میرا تازہ ہو گیا. وہ کیا تھا؟ علامہ اقبال نے کہا بیٹے ہیرا وہ ہوتا ہے جو گندگی کے ڈھیر میں بھی چمکتا ہے، اور محمد عربی کا غلام وہ ہوتا ہے جو گندے ماحول میں بھی محمد عربی کا ہی غلام ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ تو جتنا عرصہ آپ یہاں پر ہیں اس میں کسی جگہ پر، تو اگر آپ مومن ہیں تو یہاں پر آپ رہیں ایماندار. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب آپ اس کو دلیل بنا کے تو چلے جائیں آگے، جہاں بھی آگے جو ہاں اپنے گھر چننا ہے نا جس چیز کو، وہ آپ نے اس کو چننے کے لیے اپنا انتخاب، جو میں نے پیچھے پوائنٹ نمبر شاید میرے خیال سے 7 یا 8 تھا جو میں ذکر کر رہا تھا، 8 تھا، کہ اپنے انتخاب کو کلیئر کرنا ہے. اس کا یہی مطلب ہے آپ اپنے تعلیمی ایک چیز میں آپ کو سکھانا ہے، اور وہی جدھر آپ کا دل کیا، جدھر کسی نے بھیجا چھڑے. کتنی تعجب کی بات ہے. یعنی ایک چیز ہے زندہ رہنے کے لیے آپ نے کھانا ہے، اپنی باڈی مینٹین رکھنے کے لیے آپ نے کھانا ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جو کوئی بندہ آپ کو دیے جا رہا ہے، چاہے اس میں زہر ملا کے دے رہا ہے باہر کا بندہ کوئی بھی، اور آپ کھا دیں، آپ کے کوئی پتہ نہیں، آپ نے چیک ہی نہیں کیا کہ یہ کھانا خراب تو نہیں ہو گیا، یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. تو اگر آپ کی باڈی جو اس کے لیے آپ کھانا کھاتے ہیں، تو ایک بندے نے آپ کا ایمان تباہ کرنا ہے یا ایمان سنبھالنے. ماں باپ کے بعد ادارہ اور استاد ہوتا ہے جس نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے. ماں باپ نے تو دے دیے پیسے، جاؤ یہاں پہ چلے جاؤ. تو یہ ماں باپ کو بھی بتائیں کہ اگر آپ ہمیں ایسی جگہ پہ دے رہے ہیں، پیسے آپ لگا رہے ہیں، تو وہاں سے ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی جو آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا کے بیٹھے ہیں. تو کلیئر کریں اس کو، ٹھیک ہے. آگے پوائنٹ نمبر 12 کرنا ہے. یس سر. جی پوائنٹ نمبر 12 یہ ہے کہ آپ نے جو ٹرسٹ وردی اگر لوگوں کی نظروں میں، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ پہلے مضبوط انسان بنے، آپ لوگوں کو فائدہ بھی آپ نے دینا ہے، کیسے دینا ہے اس طرح بھی آ رہے ہیں، اور ایک آپ پروڈکٹیو مومن جس کو کہیں وہ کیسے بن سکتے ہیں، اور آپ کی سیلف کنٹرول اور سیلف مینجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ میزان پر قیامت کے دن سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کردار. اور ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کی طرف رحمت کی نظر ہی نہیں کرے گا کہ جس دنیا میں جس کی بری لینگویج کی وجہ سے، یعنی بد کلامی کی وجہ سے، سخت زبان کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے ہوں، اس سے پیچھے ہٹتے ہوں. تعجب کی بات تو یہ، لوگ تو بعد میں آئیں گے، ماں باپ ڈرتے ہیں ہمارے ہم سے. میں نے یہ دیکھا ہے بچے سے بات کرتے ہوئے کہ کہیں یہ غصہ نہ کر دے اور اپنے آپ کو کمرے میں نہ بند کر لے. میں آپ کے آگے یہاں بیٹھے ہوتے تو میں ہاتھ بھی جوڑ لیتا کہ آپ اپنے ماں باپ کو کبھی یہ نہ محسوس کرائیے گا کہ اگر انہوں نے آپ کو کچھ کہا تو آپ اپنے آپ کو کچھ کر لیں گے. ایسے نہیں، آپ ان کو کہیں کہ آپ کا حق ہے، آپ کو حق حاصل ہے، آپ ہمیں جو مرضی ہے کہیں کہہ دیں، ٹھیک ہے. آپ نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں. تنقید آپ نے سنی ہے، آپ سنیں میری یہ غلطی تھی، میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کروں گی. نہیں غلطی تھی، ویسے ڈانٹ پڑ گئی ہے، غصہ کسی کا تھا میرے پہ نکلا ہے، میں نے نہیں ان کو یہ احساس دلانے دینا کہ میں نے اس کو فیل کیا اور میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں، یا میں نے اس چیز کا جو ہے نا وہ دباؤ لیا. کوئی بات نہیں ہے. ماں باپ کے تو جو ہوتے ہیں نا، یہ ماں باپ ہی وہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی سی آپ نیکی کریں نا، نیکی دیکھیں آپ کیا ہے، پڑھتی ہیں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، کچھ بھی ہیں، تھکی ہوئی آتی ہیں نا، کچھ بناتی ہوں گی، برتن خود دھوتی ہوں گی، تو ویسے ہی اگر آپ ماں باپ کو کہیں نا کہ امی رات میں آپ کو دبا دیتی ہوں، یا ابو آپ کو دبانا ہے، تو وہ کہیں گے نہیں چھوڑ دو، آپ پہلے تھکے ہوئے ہو، رہنے دو. ویسے دبوائیں گے بھی نہیں، لیکن دبوانے بھی نہیں لگے، لیکن اگلے دن پتہ لوگوں کو بتائیں گے رشتہ داروں میں کہ میری بیٹی پڑھتی بھی ہے، رات کو مجھے دباتی بھی ہے، میری بیٹی پڑھتی بھی ہے اور رات کو جو ہے نا جو ہے میرے کام بھی کر لیتی ہے. پورے رشتہ داروں میں انہوں نے اس چیز کا ڈھنڈورا پیٹ دینا ہے. یعنی لفظ میں یہ والا بول رہا ہوں کہ اس چیز کا اعلان کر دیں گی کہ میری بیٹی ایک کریکٹر والی بیٹی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے بد کلامی کی وجہ سے لوگوں کو خود سے دور نہیں کرے. پوائنٹ نمبر 13 یہ بھی بڑا ضروری ہے.
مقصد بڑا رکھیں اپنا، خود نہیں کامیاب ہونا آپ نے، اپنی انسانیت کو کامیاب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی ذات سے باہر نکلیں، آپ کا نفع ہو رہا ہے، کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا، ہوگا کسی کام میں فائدہ ہے یا نہیں ہے، کمائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اپنے مقصد کو بڑا کریں، آج سے چھوٹا نہیں کرنا۔ یہ پوائنٹ نمبر 13 ہے کہ آپ نے اپنا مقصد اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے بنانا ہے۔ اور حدیث بھی کیا کہتی ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، خود کو نفع نہیں دیتا صرف۔ لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا مقصد بڑا رکھنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ وہ جی ادھر سے مجھے 3 روپے بچے ہیں اور وہاں سے میں نے یہ کام کیا اور وہاں سے مجھے 5 بچے اور اس نے میری انسلٹ کر دی اور اس نے مجھے، کوئی بات نہیں ہے، بندے ملے جلے ہیں اس زمانے میں۔ اور میں آپ کو شروع سے میں نے بہت بڑا بوجھ اتارا ہے آپ کے کندھے سے، اگر آپ لوگوں نے اس کو محسوس نہیں کیا کہ آپ سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک مٹی ہوتی ہے کسی علاقے کی، تو یہ پاکستان اور انڈیا اور یہ جس خطے میں ہم ہیں نا، یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں، آوازیں کسنے والے لوگ بھی بیچ میں ہی ہیں، گالیاں نکالنا ایک عام ریت ہے۔ تو یہ کچھ جگہوں سے وہ چیز، عرب کیا تھا؟ عرب دیکھیں نا، عرب کیا تھا؟ جہالت، کیا کہتے تھے ان کو؟ چرواہے۔ اس ایریے میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑا اٹھایا کہ میں نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ اور وہ عرب نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا بھی سب سے مشکل علاقے میں اسی لیے تھا کہ اپنا محبوب بھیجا ہوں، بڑا نبی ہے، سب سے اعلیٰ شان والا، تو جائے بھیجوں گا بھی ایسے کہ پتہ لگے گا کہ ہوا ہے۔ ورنہ ابو جہل لوگ والے جیسے جو لوگ تھے، بڑے بڑے بادشاہ اگر کلمہ پڑھ گئے تھے تو ابو جہل بھی پڑھ جاتا، لیکن مسئلہ ہے وہ بھی تھے ضدی سے، فضول قسم کے لوگ تھے۔ تو یہاں پر یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ جس میں میں اور آپ ہیں، یہاں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اس سے یہ نہیں سوچنا کہ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے جو زیادتی کی تھی، کیا آپ سوچتے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں، میں نے نہیں کرنا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حوصلہ دیا ہے نبی کو بھی، اور وہ ہمارے لیے بھی حوصلہ ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم جانتے ہیں جو لوگ آپ کو کہتے ہیں اور آپ کا دل دکھتا ہے اس چیز سے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دل دکھتا ہے، لیکن آپ نے لوگوں کا تو جواب ہی نہیں لینا۔ ہم نے جواب کس سے لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ہم لوگوں کو نفع پہنچانے کی بات کر رہے ہیں تو پھر بڑی بات ہو۔ وہ بتاؤں میں کوئی لمحے کا سبق پھر پڑھ تو صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ بچپن میں بھی یہ سنا ہوگا۔ یہ 3 چیزیں دیکھیں اس میں جو ابھی تک بیان ہوا ہے۔ سبق پڑھ پہلے کس کا؟ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سچے ہو، عدل کرنے والے ہو، کریکٹر ہو، شجاعت ہو، بہادر ہو۔ سبق پھر پڑھ تو صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا پھر کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ پہلے اپنے اوپر تو محنت کر لو، امام تم نے بعد میں بننا ہے۔ یہ 3 چیزیں لاؤ پہلے اپنے اندر۔ علامہ اقبال نے 3 لکھی ہیں، تو بہت زیادہ نا۔ صداقت کا، عدالت کا، لیا جائے گا پھر کام تجھ سے دنیا کی امامت۔ شجاعت مطلب لوگ آپ کو کہیں گے کہ بھائی ایک بندہ آیا تھا اور یہاں پہ اپنا کردار چھوڑ کر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، یہ باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں، یہ والی بات آپ نے اس کو بھی نوٹ کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ اپنی بات کا پاس رکھنا سیکھیں، جو بات کرے نا اس کے اوپر قائم رہنے والے بنے، باتوں سے پھرنے والے نہیں بننا۔ آپ نے اگر کسی کے ساتھ بات کی ہے نا، تو آپ کو لگتا ہے کہ میں بات کر بیٹھا ہوں اور میں نے کر بیٹھی ہوں اس چیز کی کہ میں نے یہ کام میں تمہارے لیے کر دوں گی، یا میں آپ کی یہ کام فرض کریں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں مجھے جو ہے کوئی بھی کام ہے کہ آپ نے بھائی کو کہا کہ میں کپڑے پریس کر دوں گی، اور وہ آیا اور آپ کہیں کہ وہ مجھے تو یاد رہنا ایک الگ بات ہے، وہ جو آپ کی مجبوری تھی، لیکن آپ یہ میں کسی اور کام میں چلی گئی تھی، یا یہ کہ وہ آپ خود کر لیں گے، یہ کہ میں بعد میں کر دوں گی۔ جو آپ نے کسی سے جس ٹائم پہ وعدہ کیا ہوا ہے اس کو پورا نبھانا سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت ایک شخص کے ساتھ وعدہ کیا اور اس سے 3 دن بعد نے کہا کہ فلاں جگہ پہ یہاں پر آ کے یہ میں تم سے لے لوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بعد وہاں پر چلے گئے، واپس کرنا تھا غرض، تو وہ وہاں نہیں آیا، وہ نہیں آیا۔ 1 رات اور 1 دن اللہ کے نبی وہاں پر کھڑے ہوئے، بعض روایات میں آتا ہے 3 دن، وہ نہیں آیا۔ 3 دن بعد واسی وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے کہا محمد آپ کدھر؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے، میں تو اپنی بات سے نہیں پھرا، تم بھول گئے مجھے۔
تو اتنی سی بات اس کے اوپر اثر کر گئی اس کے اوپر کہ کیا بندہ ہے، ایک بات کی ہے اور کھڑا ہو گیا اس کے اوپر. ہم کہتے ہیں لکھی جائے گی، یہ دی جائے گی آپ کی پرسنالٹی کی مت ماری جا رہی ہے نا زندگی میں لوگوں کی نظروں میں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، دیکھی جائے گی. اچھا نہیں سمجھتے تو نہ سمجھے، کیوں آپ کے اندر یہ سوچیں، ان چیزوں سے ضرور نکلنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، آگے پوائنٹ نمبر 15 میں پھر یہ میں اس چیز کو دہراؤں گا آپ کے ساتھ. پوائنٹ نمبر 15 جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کی خوبی کو تسلیم کریں، لوگوں کی خوبیوں کو تسلیم کریں. یہ پوائنٹ نمبر 15 ہے. پہلے کیا تھا، اپنی ناکامی غلطی مان جائے، کسی کی خوبی ہو اس کو ماننے والے بنے کہ ہاں جی یہ آپ مجھ سے بہتر ہو اس چیز میں. دیکھیں نا ہماری ایک تو ایک چلے دوسری فیلڈ ہے، میں آپ میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. آپ اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں، ایک بندہ انگلش میں آپ سے اچھا ہے، آپ کے اندر کیوں جیلسی آ رہی ہے کہ آپ انگلش میں اچھے؟ ممکن ہے آپ اردو میں اس سے اچھے ہوں، آپ فزکس میں اس سے اچھے ہوں، آپ بایو میں اس سے اچھے ہوں. تو آپ کے ٹھیک ہے، آپ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں دیا ہے، صلاحیت دی ہے، میری میں اس میں آپ یہ سوچیں ممکن ہے وہ سارے سبجیکٹس میں آپ سے اچھا ہے، وہ ساری باتوں میں آپ سے اچھا ہے. تو آپ کہیں یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا، کتنا اچھا انسان ہے، کتنا کرم ہے تیرا اس کے اوپر. خوبی تسلیم کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 16. یہ اب میں شارٹ باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ ختم بھی کرنا ہے. میں تو اس کے کافی بنائے ہوئے تھے لیکن لیکچر لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو مجھے امید آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور دل بھی ہلکا ہو رہا ہوگا کہ ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں. بتانے کو تو بہت زیادہ تھی. آگے ہے پوائنٹ نمبر 16. لوگوں کی کے لیے اپریسیشن، ان کی تعریف کر دیں کسی کو کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، آپ کتنا اچھا بولتے ہیں، آپ کی امی سے میں ملی، آپ کی امی کتنی اچھی ہیں، آپ کے گھر والے کتنے اچھے ہیں، آپ نے یہ کتنے اچھے طریقے سے کوئی بھی بات وہ کرے نا، آپ نے آج سبق کتنا اچھا سنا ہے. ایسے لگے اگلے کو کہ اس بندے نے مجھے مایوسی سے نکال کے حوصلے میں بھیج دیا. خیر الناس ينفع الناس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نفع وہ جو دیتا ہے جو پیسے سے نفع دیتا ہے. جملہ کتنا بڑا ہے، اتنی مخلص ہو جائیں زبان کے ساتھ، لوگوں کو کہیں کہ آپ ان کی تعریف کرنے والے بنے اور ان کو کہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے بات. مثلا آپ دیکھیں، آپ کسی کو یہ کہیں، اتنا ہی کہہ دیں اپنی دوستوں میں سے کسی کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں زندگی میں اپنے معاشرے میں جو کم لوگوں کی عزت کرتی ہوں نا ان میں سے ایک آپ بھی ہو. یہ کہہ دیں اس کو، وہ ایسے بڑی ہو جائے گی کہ میں بھی عزت. اب وہ آپ کے قریب ہوگی، جب آپ قریب ہوگی تو آپ اس کو بتائیں کہ ایمان کیا ہے، کریکٹر کیا ہے، دین کیا سکھاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیندار اگر ہو بھی جائیں، خود ٹھیک ہو جائے تو ہم ایسے روڈ اور اکھڑ مزاج ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو فرشتہ ہو گیا، نکلو یہاں سے، ہم تو انسان ہیں. وہ ایسے تانے پھر دیتے ہیں. تو لہٰذا آپ اس کی تعریف کریں کسی سے، ٹھیک ہے، کسی کے سامنے. السلام علیکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جی وعلیکم السلام. سر، آپ ماشاءاللہ سے آپ کے پوائنٹس بہت اچھے ہیں، اور یہاں پہ میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں آپ نے کا سنا نام؟ تھا کہ میرا نام میرا. جی بتائیں. سر میں نے سنا تھا کہ اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں بھی عطا کرتے ہیں، اور اگر ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو وہ چیز بھی کچھ عرصے کے بعد ہمیں اپنے اندر شو ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ جو حسد ہے، یہ جلن ہے، ان چیزوں سے ہم لوگ دور ہو جاتے ہیں. جی بالکل اور ایسا اللہ ہے. میں آپ کی بات سے ضرور سنتا ہوں، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایسا ہے بالکل، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ جو بتایا نا کہ اپنی بات کا پاس رکھنا سیکھیں، آپ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں کتنا اچھا امپیکٹ آپ نے چھوڑا ہے، اور کسی کی بدی کیا اور کیسے وہ پلٹ کے آپ کے اوپر آنی ہے. ان چیزوں سے خوف خدا رکھیں، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی، پوائنٹ نمبر 17، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، موسٹ امپورٹنٹ. اگر آپ نے آج کے بعد اگر آپ دیکھیں گے اس چیز کو آپ نے اپنایا تو یہ اہم پوائنٹس میں سے ہے. بے لوس ہو کر لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں. بے لوس ہونے کا مطلب سمجھ، بے لوس یعنی آخر میں 3 نقطوں والی سے آتی کہ یعنی آپ اس کے لیے اور کیا مطلب، بے نیاز ہو کر بغیر کسی فائدے کے، بغیر لالچ کے کسی کا فائدہ سوچیں، محبت کریں. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے کیا ہے تو میں نے تو اس کے ساتھ 10 سال سے نیکی کی ہے، اس نے میرے ساتھ کبھی بھی نہیں کیا، میں روزانہ اس کو سلام کرتی ہوں، اس نے کبھی بھی نہیں کیا.
میں روزانہ اس کا حال پوچھ لیتی ہوں، اس نے کبھی بھی نہیں پوچھا، بے لوث ہو کر حضرت علی کا فرمان سن لیں اب، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے، یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا کہ یقین جانے، یہ جب مجھے پتہ لگی تھی جس دور میں، تو میں تو سمجھا تھا کہ بھئی یہ حضرت علی نے ہمارے اندر کی بات ہمیں بتائی ہے۔ فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم جس بندے پر احسان کر رہے ہو اس کو شعور بھی نہیں کہ تم احسان کر رہے ہو، یعنی وہ اتنا بے شعورہ ہے اور بے مروتہ انسان ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، بے قدرہ ہے، کہ اس کو شعور ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم بھی ہے کہ اس کو اس کی قدر نہیں، اس کو اس کی شعور نہیں، اور اس کو اس کی سمجھ نہیں، اور تم پھر بھی کیے جا رہے ہو، یہ سمجھو کہ تم احسان کر رہے ہو، یہ ہے نیکی۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو پتہ لگا کسی نے قدر نہیں کی اور میں بے قدری ہو گئی ہوں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا قدر کرنا تمہیں معلوم ہے کہ بے قدری ہو رہی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پہ قدر نہیں کی جا رہی، لیکن آتے جا رہے ہیں اب، کیونکہ آپ نے اجر کس سے لینا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نیکی کا بدلہ نیکی ہم نے دینی ہے، لوگوں کے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، لوگوں کے پاس تو توفیق ہے نا، ان کو نہیں ملی ہوگی، ہم دیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ پوائنٹ نمبر کون تھا؟ 16 سمجھ آئی۔ اور 17 میں میں یہ عرض کروں گا بات آپ کے سامنے کہ لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے یہ جتنی پیچھے باتیں بتائی ہیں یہ اپنا کر رول ماڈل بننے کی کوشش کریں۔ رول ماڈل وہ ہوتا ہے جس کو کہنا کم پڑتا ہے، لوگ دیکھ کر اس سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ کہنا کم پڑتا ہے، دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ وہ کہتا نہیں ہے جان بوجھ کے، لیکن اس کے منہ سے جب بھی بات نکلتی ہے بھلائی نکلتی ہے۔ برتن کے اندر آپ دودھ ڈالیں، جب انڈیلیں گے تو دودھ ہی نکلے گا، یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو انڈیلا ہے تو پانی آ گیا۔ اندر ایمان اور اندر کریکٹر ہے تو کریکٹر باہر آئے گا۔ تو لہٰذا رول ماڈل بنے۔ اور 18 پوائنٹ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس میں آپ کو سورت کا ایک حوالہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خلاصہ، اس کو کہا جاتا ہے خلاصہ، بڑی مشہور صورت ہے، اس کو کہا جاتا ہے قرآن مجید کی ساری باتوں کا خلاصہ بھی کہتے ہیں اس کو، علماء نے لکھا ہے، اور وہ مشہور صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیا فرمایا؟ قسم ہے مجھے اس زمانے کی، قسم اٹھائی اللہ نے، قسم اٹھا کر کیا مطلب بات میں وزن ڈالا۔ ہماری قسم میں اتنا وزن نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں وزن ہے، لیکن اللہ قسم اٹھا کے بتا رہا ہے، تو سوچیں کوئی بڑی بات ہوگی، کیوں ہم ایک قرآن کو ایسے پڑھتے جا رہے ہیں کہ ہمیں اچھا یہ دیکھیں نا، میں ابھی یہ صورت پڑھی آپ کو لگے گا اچھا یہ والی صورت، یہ کیوں ہے بھائی ہمارے اندر باتیں کس نے ڈالی ہیں کہ اچھا یہ والی، یہ تو سنی ہوئی ہے۔ آج نئی طرح سے سنیں نا میں آپ کو جو بتانے لگوں گا آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے پوائنٹ نمبر 18 میں اس کو ذکر کر رہا ہوں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ تم سیلف ڈسپلن بھی نہیں ہو، سیلف کنٹرول بھی نہیں آنا تمہارا، تم سیلف مینجمنٹ بھی نہیں ہے، مضبوط بھی نہیں بنو گے، فائدہ مند بھی نہیں ہو، نقصان میں ہو، سارے نقصان میں ہو۔ آگے نکال دیا 4 لوگوں کو، 4 قسم کے لوگوں کو۔ پہلے نمبر پہ الا الذین آمنوا، کہا پہلے نمبر پہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی یہ بات ثابت ہوئی کہ جو مشرک ہیں وہ فائدے میں تو ہے ہی نہیں ہے، گھاٹے میں ہے وہ۔ سارے لوگ کہتے رہے ہیں کہ بڑا فائدہ ہو گیا، کمال کر دیا جی، کمال دنیا جی گیا، موٹیویشن سپیکرز مثالیں دیتا جا رہا ہے اس کی، آپ کہیں کہ کاہے کا کس بات کا فائدہ ہے اس کو؟ ہمیں تو دو اس کا فائدہ کہ جو قرآن کی روح سے فائدے میں ہے، یہ تو گھاٹے میں ہے۔ وعملوا الصالحات، دوسری بات کیا؟ اس نے نیک اعمال کیے ہیں۔ اور یہ دیکھیں میں جو آپ کو بار بار بتا رہا ہوں نا، ایمان اگرچہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، پیسہ ہوتا، اگر پیسہ کمانا، یہ چیزیں آپ اپنائیں نا، میرا ایک آپ کے ساتھ وعدہ ہے، اگر یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں یہاں پہ، اگر یہ چیزیں آپ نے اپنائی، پیسے کا نہیں آپ کو گھاٹا ہونے لگا زندگی میں۔ یہ کسی نے غلط کہا ہے کہ یہ کرو گے تو وہاں پر جاب اور یہاں پر ایڈمیشن اور یہاں پر آپ کے کام ایسے ایسے ہوں گے، آپ کو خود پتہ لگے گا کہ بھئی میں تو ایک کام کچھ اور چاہ رہا تھا، اس وقت میرا نہیں ہوا اور میرا دل ٹوٹا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے میرے لیے کوئی بہتر کام دیکھ دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، حضرت عمر نے تو دیکھا کہ جس چٹائی پر حضور رہ رہے ہیں، اس چٹائی پر جب حضور اٹھے تو ان کے جسم میں مبارک بدن اطہر پر چٹائی کے، کھجور کی چٹائی کے نا ایسے لائنیں، آپ پتہ ہے کسی سخت بستر پر لیٹیں تو وہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، روئے،
اور عرض کی ہے اللہ کے نبی یہ کیسر و کسرا کے بادشاہ، دنیا کے بادشاہ تم محلات میں سوئیں اور آپ کائنات کے بادشاہ ہو کے ایک کھجور کی چٹائی پر سوئیں. آ گیا نا جواب، یہاں پر اعتراض آ گیا نا. لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جو فلانا دیکھیں جی وہ فلانے کی لڑکی فلانی کمپنی میں جاب لگی کدھر پہنچ گئی ہے، وہ فلانوں کی لڑکی باہر سیٹل ہو گئی، وہ فلانے کی لڑکی یہ ہو گئی ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کا ایمان محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کبھی اس کو یہ کہا ہے کہ ہم اس نے اللہ قاضی کرنا کو بھی زندگی میں یا نہیں؟ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے معیار رکھ دیا کہ یا رسول اللہ کیسر و کسرا کے لوگ تو بادشاہوں میں محلات میں سو رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں خود کو میں کائنات کا شہنشاہ ہوں اور میں اللہ کا محبوب ہوں. اللہ کا محبوب ہو اس کھجور کی چٹائی پر. کہا عمر میں نے اللہ سے یہ چیز مانگی ہی نہیں ہے، اللہ نے مجھے دی، میں نے انکار کر دیا. میں چاہتا تو احد پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کے چلتا. پہاڑ چلتا ہے بھلا؟ نہیں چلتا. کہا وہ سونا ہوتا اور پھر چلتا بھی، جدھر میں جاتا آتا میرے ساتھ. لیکن میں نے اللہ سے یہ نہیں مانگا، میں نے اللہ سے اللہ کی محبت اور دین کو مانگا ہے، اور اللہ نے مجھے وہ دیا ہے. اگر آپ کو دین نصیب ہو گیا نا کہیں پر بھی، تو سب سے بڑی دولت ہے آپ کے پاس، سب سے بڑی دولت. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے صحابہ کرام کو. لہذا الا الذین آمنوا، ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. اور آگے کیا ہے، وتواصوا بالحق، کہ وہ سچی بات کی نصیحت کرنے والے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرنے والے ہیں. یعنی سچی بات کہنا اور سچ بات کہنے کی تلقین کرنا لوگوں کو، صبر کرنا اور صبر کرنے کی تلقین کہنا. یہ چار نشانیاں اگر آپ کے اندر ہوں تو آپ گھاٹے میں نہیں ہوں گے. یہ میں نے آپ کو پوائنٹ نمبر 18 میں لا کے میں نے کیے ہیں. پوائنٹ نمبر 19 کیا ہے، یہ بھی ضرور سیکھیں اس میں. یہ بڑی بات کہ اپنے سے قابل بندے کی، اپنے سے قابل دوست کی، اپنے سے قابل استاد کی، اپنے سے بڑے کی، جو آپ سے کچھ بہتر جانتا ہے کسی چیز کو، اس کی عزت کرنا سیکھیں. وہ چیز آپ میں بھی آ جائے گی. یہ بھی جملہ اگر آپ چاہتے ہیں نا وہ چیز آ جائے، آپ اس کی رسپیکٹ کریں، آپ اندر آ جائے گی چیزیں. ٹھیک ہے، اخلاق جو ہوتا ہے نا یہ خوف خدا ہوتا ہے. رسپیکٹ کریں اپنی، آپ اس کو وہ چیزیں دیں جو وہ لینا چاہے. میں آپ کو آگے ایک اور بات جو پوائنٹ نمبر 19 میں کروں گا، کہ آگے بڑھنے کے لیے، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں، ان ایتھیکل نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر اس کو نہیں پتہ لگے گا، خیر ہے میں کر دیتی ہوں، مجھے یہاں پہ 100 کے بجائے 500 بچ جاتا ہے. نہیں کریں ایسے. آپ کو وہ والا دھوکہ کہیں پلٹ کر آ جانا ہے. اور آپ کے وہ جو بچے ہوئے تھے نا، وہ بزرگوں والی بات بھی، میں نیکی سے مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ میں ایک اور بات اس وقت بتانے لگا تھا کہ کریکٹر کس چیز کا نام ہے، کس چیز کو کہنے کا فائدہ سوچنا. میں نے ابھی یہ کیونکہ یہ تازی بات تھی تو اس وجہ سے مجھے یاد آ گئی ایک بچے کی، کہ میں نے ایک جگہ پہ وہ تھی، ہم کچھ دوست تھے تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب کھایا نا وہاں سے تو کچھ، تو میں نے اس کو کہا ٹیشو ہے. اب ان کے پاس ٹیشو نہیں تھے، وہ اتنی بڑی کوئی وہ ہوٹل نہیں تھا. تو بچہ جو وہاں کام کر رہا تھا اس کی زیادہ بھی عمر ہوئی نا تو 11 سال ہوگی، 11-12، ورنہ 10-8 سال کا. تو کہتا ہے نہیں ٹیشو تو نہیں ہے. تو میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا کہ بھئی میرے تو ٹیشو چاہیے. وہ اس نے کیا کیا، اس بچے نے، اس نے ایسے، یہ جیکٹ پہنی ہوئی تھی، جیکٹ کے اندر اس نے ہاتھ ڈالا اور ایک نیا رومال جو ہے نا نکال کے کہتا ہے یہ مجھے میری امی نے دیا تھا، لو تسی ہاتھ صاف کر لو. میں یقین جانے پانی پانی ہو گیا وہاں پہ کہ اس بچے نے کیا کیا ہے یہاں پہ. کہ ہم کہتے ہیں میں کسی کی ضرورت میری چیز استعمال کرے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں میری، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں آبزرویشن ہے، میں آبزرو کرتا ہوں بڑی اچھی طرح چیزوں کو. یہ بھی ایک آپ نے اندر بات لیں، آبزرو کرنا سیکھیں. اچھا اس بچے نے مجھے دیا، میں نے کہا نہیں آپ کا یہ آپ کا صاف ہے بالکل، میں دیکھ رہا ہوں بھی نہیں ہے. کہتا کوئی بات نہیں آپ کو ضرورت ہے یہ لیں. تو میں نے کہا اب اس بچے کو پتہ ہے نہ میں نے اس کو پیسے دینے، نہ یہ دکان کا مالک ہے، نہ اس کا کوئی وعدہ ہے، نہ کٹ ہے، لیکن یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ. تو بعض لوگ ان پڑھ ہو کے ایسا ایسا کریکٹر دکھا جاتے ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میری کوئی چیز استعمال نہ کرے. کسی نے میری چیز کو ہاتھ لگایا تو کیوں لگایا. ٹھیک ہے، بعض ہوتی ہیں آپ کی پرائیویسی ہو، وہ اس کے اوپر آپ کا حق بنتا ہے، آپ نے کسی کو منع کیا ہے تو. لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی حرج نہیں تھا، آپ اس کو برداشت کر سکتے تھے، لیکن کنٹرول کرنا ہے. آخری پوائنٹ میں آج کا پوائنٹ نمبر 20 یہ ہے کہ اپنے آپ کو منفی نیگیٹیوٹی سے دور کرنا سیکھیں. جو چیز میسج، جو سٹیٹس واٹس ایپ، جس کا سٹیٹس، جس کی سٹوریز، جس کا پیج جو آپ نے لائک کیا ہوا ہے، وہ اگر
منفی نیگیٹیوٹی آپ میں پھیلا رہا ہے اس سے دور ہو جائیں. اچھا نیگیٹیوٹی آپ کے سر وہ مثلاً کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی کیا ہے؟ آج کل ولاگرز بہت ہیں نا، ولاگ بناتے ہیں نا، ولاگز. تو یہ کیا کرتے ہیں جی، اپنی شادیاں دکھا رہے ہیں، اپنی فنکشنز دکھا رہے ہیں، گھومنا پھرنا دکھا رہے ہیں. اب آپ سوچیں مجھے نیگیٹیوٹی کیا ہے؟ جس بندے نے اپنی شادی دکھائی ہے اس کے پاس تو لاکھوں کروڑ روپیہ تھا، اور اس نے لڑکی نے یا لڑکے نے اپنی شادی دکھا دی کہ اس نے یہ بھی خرچ کیا، یہ بھی کیا، اور اتنے دن اس کی شادی جاری رہی ہے. آپ میں ایک نیگیٹیوٹی آئی ہے، خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میرے پاس بھی کبھی یہ ہو نا، اور میں بھی ایسے کروں. اور آپ نے گھر میں شوق پال لی ہیں وہ، پھر آپ نے اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے کہ جی یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. 5-7 دن آپ نے لگوا دیے. پازیٹیوٹی کیا تھی آپ کی کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جو ہم نے تو پہلے نمبر پہ تو اس کو دیکھتے نہیں ہے، بلاک کر دیا ہم نے. اگر ویسے بھی اگر ہم نے دیکھ بھی لیا ہے تو یہ تو معیار ہی نہیں ہے دین کا. خود کو مسلمان کہہ کے اور یہ کس طرح کر رہا ہے؟ میں اس سے متاثر کیوں ہوں؟ مجھے تو متاثر کرے گا ہی وہ جو ایمان والا ہوگا. متاثر ہو بھی کسی سے تو ایمان والے سے ہونا، بے ایمان سے اور بد دیانت سے، اور جو اپنے ایمان کے ساتھ وفا نہیں کر رہا وہ کیسے آپ کے ساتھ وفا کرنا آپ کو سکھا دے گا؟ تو لہٰذا ان نیگیٹیوٹی جو چیزیں جو پیج آپ نے لائک کیے ہوئے ہیں، جن کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں میری پہنچ سے اور میرے ایمان کی پہنچ سے، میرے ایمان نے اس کی اجازت نہیں دی ہوئی، اور یہ وہ چیزیں میرے اندر اڈاپٹ کر رہی ہوں، میں ان چیزوں سے آٹومیٹکلی آ رہی ہے یہ چیز، تو آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مضبوط، مثبت اور نکھرا ہوا انسان بنا کر وہ معاشرے کے سامنے پیش کرے گا، اللہ بنائے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بنائے. ان چیزوں کو اپنانا ہے. مجھے امید ہے، میں نے بھی اس لیکچر پہ بہت محنت کی تھی، اور میرے پاس اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ کو لگے میں نے یہ نئی چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہیں، اور آپ بھی اس کو اپنائیں، سوچیں اور دوسروں تک پہنچائیں. ابھی میں لیکچر کو اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اگر آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ریکارڈنگ جاری رکھیے گا. کوسچن آنسر کسی نے کرنا ہے، اور مجھے بتائیں کہ یہ باتیں آپ کو لگی ہیں کچھ، اگر ان باتوں میں کسی میں کلیش نظر آیا ہے یا آپ نہیں اپنا سکتے یا آپ اپنائیں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یا ویسے آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. چلیں جی. مسلسل میں آپ کے ساتھ میرے خیال سے میں 1 گھنٹہ اور 20 منٹ سے بول رہا تھا، اس کی بھی معذرت ہے، میں بولتا جا رہا تھا. جی بتائیں جی، سوال کسی کا. میں نے پوچھنا تھا کہ اپنا کہ نام آپ نے پہلے کہا ہے بتائیے گا مجھے. ہیرا جہانگیر. جی آپ بتائیں. سر آپ نے کہا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو لوگ ایمان والے ہیں. اب اگر ہم لوگ اپنے سرکل میں دیکھیں تو کسی جگہ پہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، وہ نماز پڑھا ہے، لیکن اس کی کچھ عادات ہیں. فار ایگزامپل وہ ہلاک کا چاہ نہیں ہے، لیکن ایک انسان وہ ہلاک کا چاہ ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا. تو ہم کیسے اس میں ڈفرینس فائنڈ کر سکتے ہیں کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان جو لایا، ایمان اور صالحات ایمان میں سب سے پہلے فرائض آتے ہیں. جو بندہ فرائض پورے کر رہے ہیں نا، جو پردے میں ہے اور جو نماز پڑھنے والی ہے آپ، اور اس کا اخلاق زبان کی وہ بری ہے. اب یہ جو زبان کا برا ہونا ہے، یہ اس کی وہ چیزیں ہیں جو اس کو سمجھانے سے دور ہو جائیں گی، اور اس کہیں گے کہ آپ جو نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے روز میں، اور وہ کچھ سننا بھی جائے گا اور عمل بھی کرے گا، تو وہ بندہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو وہ کہ وہ میرا یہ اخلاق بہت اچھا ہے، اور میں نے پردے والی بھی دیکھی ہوئی ہیں جتنی اچھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا آپ ان کو دیکھیں جو اپنے فرائض پہ اور قرآن کے اوپر کچھ عمل کر رہے ہیں، اور ان کے قریب ہوں، اور انہیں آپ سمجھائیں بھی اور ان سے سمجھیں بھی. وہ لوگ زیادہ جلدی بہتر ہو سکتے ہیں. ایمان اپنی صحبت میں نے آپ کو کہا ہے اپنی صحبت ان لوگوں سے اختیار کریں جو ایمان کے قریب ہیں. یہ نہیں کہ وہ پورے مومن ہوں، مثلاً کہ وہ ایمان کے قریب ہوں جانے کی کوشش کر رہے ہوں. اور ایک میں آپ کو بات میں رک کے میں بتانا چاہوں گا دوبارہ، ایک یہ کہیے کہ مظلومیت نہیں، آپ نے رونا، تو اس مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو، انسان کو، میں نے کل بھی کہا انسان کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے اپنے سے کامیاب انسان جو آپ کی سٹیج سے آگے والا ہے اور جو بہتر جگہ پر ہے ایمانی لحاظ سے، قرآنی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے بہتر جگہ پر ہے، اس کے سے مشورہ بھی لیں. ٹھیک ہے، اس سے بات شیئر کریں. اگر آپ اپنے سے
کریکٹر میں لو لوگوں سے مشورہ لے رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کی بات کو مزید سمجھے آپ نے اپنے جسم میں سوراخ کر دیا اور وہ وہاں پہ گھس گیا اور آپ کو وہ وہاں سے کوریدتا رہے گا اور آپ کو اس پوائنٹ پہ لا کے تنگ کرے گا، مزید پریشان. لہٰذا یہ چیزیں آپ نے خود جج کرنی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے خود سوچنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور کسی کا کوئی سوال؟ یہ رفت یونس اپنا مائک آن کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے ہیں؟ میں جلال پور سے ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو میں نے آپ کو 20 پوائنٹس بتائے ہیں، آپ نے ان کو لکھا ہے؟ جی لکھا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اس کو آپ نے لکھ کے اور اپنے اندر یہ 20 میں نے بہت زیادہ بھی نہیں بتائے اور بہت کم بھی نہیں بتائے، لیکن ایک لیکچر کے لیے کیونکہ 3 دن کا تھا، میں نے کوشش کی ہے زیادہ سے زیادہ کور ہو. اس کو آپ نے لکھ کے نا تو اپنے کہیں ایسی جگہ پہ رکھیں، لگائیں کہ یہ آپ کے سامنے رہیں یہ چیزیں، اور آپ اپنے آپ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ چیزیں تب آپ کو بدلنے میں مدد دیں گی انشاءاللہ. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ سر یہ جو آپ نے آج جو لیکچر ہے یہ 3 دن کا لیکچر ہے؟ نہیں 3 دن سے مراد ہے یہ 3 دن تھا نا سیشن ہمارا، تو یہ تو آج سیکنڈ ڈے تھا، تو اس سیکنڈ ڈے کا یہ کل اور ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان 3 دنوں میں چیزیں زیادہ کور کرنا چاہ رہا تھا، تو آج کے لیکچر میں نے کچھ زیادہ کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. وعلیکم السلام. جی سردی بننے کے لیے ان میں کیا چینجز لانی چاہیے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے ٹرسٹ ورڈی بننے کے لیے سب سے بہتر ہے وہ ہے کہ آپ کا کردار تنہائی میں مضبوط ہو اور لوگ آپ جو ہے نا کردار کی مثالیں دینے لگے ہوں. یہ آپ کو ٹرسٹ وردی بننے کے لیے ایسا کریکٹر اپنانا ہے. ریپوٹیشن کی طرف پہلے نہیں جانا، پہلے کریکٹر کی طرف جانا ہے. ریپوٹیشن کیا ہے؟ لوگوں میں آپ کیا ہیں. کریکٹر کیا ہے؟ آپ اکیلے میں کیا ہیں، اور وہی پھر آپ لوگوں کے سامنے بھی کریں گے. اس کردار کی لوگوں کے اندر ایسا تاثر پھیلے گا، اس اثر والی بات ہوگی کہ لوگ اس کی مثال دیں گے اور پھر آپ ٹرسٹ وردی بنیں گے. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ یہ لوگوں کے اندر ہی صرف بننا چاہ رہے ہیں اور آپ اندر میں کچھ اور ہیں اور باہر کچھ اور ہے، تو پھر وہ جو ہے ٹرسٹ وردی آپ بنیں گے. ٹھیک ہے؟ جی زینب الیاس آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ زینب الیاس آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ چلیں جی ٹھیک ہے. میرے خیال سے ٹائم بھی جو ہے وہ کافی ہو رہا ہے. آپ کا اگر کوئی مزید سوال ہو تو میں یہاں پر ہی ہوں، آپ سوال کر سکتے ہیں. جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں. اور میں نے ان چیزوں سے آپ سے میں نے پوچھنا ہے، آپ کی اسائنمنٹ ہے پریکٹیکلی ساری باتیں آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ آپ نے ان کو کتنا اپنانے کی کوشش کی، کسی کو شیئر کیا ہے یا نہیں کیا، اور آپ اطمینان میں کتنے ہیں ان چیزوں سے، اور آپ نے جوش میں آ کے صرف یہ فیصلہ لیا کہ میں نے یہاں پیسے بن جانا ہے، اور آپ کل اٹھے اور یا 2 دن بعد آپ کو پھر پتہ لگا وہ باتیں نہیں. میں نے تو وہ ایک ایسے ہی تھا جیسے میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا اور وہ بھی باتیں ہی ایسی تھی. ایسے نہیں ہے یہ باتیں، میں نے آپ کو قرآن اور حدیث سے اور اسلام کی مطابق نکال کے دی ہیں. اس کو آپ نے پرماننٹلی اور پراپر طریقے سے اپنی پرسنالٹی میں ایک کر کے ڈیولپ کرنا ہے. پھر دیکھیں آپ میں چینج آئے گی انشاءاللہ. کہ ہم لوگ یہ سب کچھ مطلب اپنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بندہ لیکچر ہی بس دے ہی جا رہا ہے، ہم کیوں سنیں اس کی باتیں. تو پھر ہمیں نہیں نہ کرنی چاہیے اس آپ کا جگہ پہ نام کیا بات دوبارہ. میمونہ. جی اچھا. آپ کیا دیکھیں، میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں کو، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ لوگوں کو سکھائیں. وہ یعنی میں نے بیان نہیں کیا، میں آپ کو 2-3 پوائنٹ بتائے ہوں گے کہ آپ لوگوں کی تعریف کریں یا چیز. میں نے آپ کو پہلے 10-15 پوائنٹ یہ بتائے کہ اپنے اوپر ورک کرنا ہے، اپنے اوپر کام کرنا ہے. جب آپ کریں گے نا، میں ایک چیز میں نے اپنی زندگی کا تجربہ بتاؤں، جب آپ متاثر کن کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کے کریکٹر کا، یہ جیسے ابھی انہوں نے پوچھا ٹرسٹ وردی کا کیسے ہوگا، ہم کریکٹر چھوڑ جانا، کوئی ایسا کام کر دینا جو اگلا توقع نہیں کر رہا تھا اور آپ نے کر دیا. توقع تو نہیں تھی مجھے اس بچے سے کہ جس نے مجھے رومال نکال کے دے دیا، کیونکہ ان کے پاس تو مجھے توقع نہیں تھی اس آدمی سے، ان بزرگوں سے کہ وہ 40 روپے لیں گے، 10 روپے نہیں رکھیں گے، واپس کر دیں گے.
تو توقع نہیں تھی تو وہ جو کریکٹر چھوڑ گیا. توقع وہاں پر لوگوں کی ہو، امید کہ آپ یہ اچھائی اس موقع پر کر ہی نہیں سکتے. یعنی لگا ہے کسی کو کہ آج آپ غصے میں ہیں، آپ کا دل دکھایا کسی نے، اور اس کو لگا ہے اب یہ میں نے اس کا دل دکھایا، وہ ٹینشن میں بھی ہے، وہ بندہ بھی چلے مخلص ہے، آپ کے ماں باپ ہیں کہ آج وہ پریشان ہے نہیں کرے. اب انہیں یہ توقع تھی کہ یہ تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے یا 2 دن کے لیے یہ بات ہی نہیں کرے گی، لیکن آپ نے اگلے ہی لمحے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں. مظلوم نہیں بنے آپ، مظلومیت میں آپ بڑے بن کے آئے ہیں، آپ پروڈکٹیو مومن بن کے سامنے آئے ہیں. اب آپ نے اس کی توقع کے خلاف بات کی ہے، اور وہ بندہ جب آپ کے اس کریکٹر کو دیکھا تو وہ آپ سے متاثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کو کہنے کی تو ضرورت نہیں نہ پڑی ہے. جو آپ نے سوال کیا وہ کہتے ہیں آپ لیکچر ہی دیتے رہے، تو ہمارا مسئلہ یہ ہے، میں اپنے بچوں کو اکثر کہا کرتا ہوں، ہم اکثر لیکچر سنتے ہی دوسروں کو سنانے کے لیے ہیں کہ بڑی بات میں اس کو بھی بتاؤں گی کہ تمہارے اندر یہ بات ہے. اس نے کیا کہا تھا کہ آپ نے علم پڑھا ہوا ہے. مولانا روم نے حکایت لکھی ہے نا، اس نے کہا جی آپ نے علم پڑھا ہے. ہر بندے سے پوچھتا تھا آپ نے علم پڑھا ہے، وہ کہتے تھے نہیں. تو ہر ایک کو کہنا آپ کی آدھی زندگی گزر گئی. تو ایک دن اس نے کہا، وہ بیٹھا کشتی پر، تو ملاح جب کشتی لے کے گیا تو دریا میں پہنچے تو طوفان آیا، کشتی ڈوبنے لگی. تو ملاح نے کہا کہ آپ کو تیرنا آتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو وہ ملاح نے کہا کہ پھر ہماری تو نہ پڑھ کے آدھی زندگی غرق ہوئی تھی نا، آج آپ کی تو ساری غرق ہونے لگی ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ساری زندگی کے اوپر، یہ کریکٹر لیس انسان ساری زندگی کے اوپر لائن لگا دیتا ہے اپنی. اور جو کریکٹر والا انسان ہوتا ہے، اگر وہ کسی چیز میں کم بھی ہے نا، کسی جگہ پہ اس کا ڈریس اچھا نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، لیکن کریکٹر ہے تو وہ اس کی زندگی انشاءاللہ سامنے اچھی بن کے پیش آئے گی. ٹھیک ہے جی، چلے ابھی میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل مزید آپ سے کل کا لیکچر تھوڑا لمبا ہی ہوگا، آخری دن ہے، تو اس کے اوپر لیکچر بھی میں دوں گا. کچھ زیادہ ٹائم میں آپ کی جو ہے آبزرویشن اور آپ کی جو فیڈ بیک ہے یا آپ کے جو سوالات ہیں میں وہ لوں گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.